آخری زمانے کی نشانی اللہ کا رسول بتا رہا. وہ تو میں نے اس لیے اس کا سلیکشن کیا کہ وہ برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، ان کے راویوں سے، ہمارے پاس بھی ہے، چھٹے امام سے، نہج البلاغہ میں بھی اشارہ. لیکن یہی والی حدیث کچھ اور کتاب میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ہاں، وہ پھر نہج البلاغہ میں بھی نہیں ہے، اور وہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی شاید نہ ہو. کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانی وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مرد ہوں گے جو عورتوں جیسے بنیں گے، اور بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مردوں جیسی بنیں گی. تشبہ. اور اللہ کی لعنت ان مردوں پر بھی ہو، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر بھی ہو. اور آخری زمانے میں ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی، کاشفات ناریات، ان کے جو لباس پہنے ہوں گی لیکن ان کا سارا جسم نظر آ رہا ہوگا. ڈریسنگ کا یا لباس کا کام ہے جسم کو چھپانا، ٹو کور دا باڈی. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوں گی، ڈریس تو ہوگا ان کے بدن پر، لیکن وہ ڈریس بدن چھپانے کے بجائے بدن کو ظاہر کر رہا ہوگا. تو وہ اپنے گھروں سے یہ لباس پہن کے اگر خود سے نکلیں گی تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اگر اپنے شوہروں کی اجازت سے نکلیں گی تو ان کے شوہروں پہ اللہ کی لعنت ہو. اب یہ وہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں 3 بار لفظ لعنت آیا. 2 ٹکڑے تو ہو گئے. ایسے مرد ہوں گے جو عورتوں جیسے بنیں گے، عورتیں ہوں گی جو مردوں جیسے بنیں گی، اللہ کی لعنت. ایسی عورتیں ہوں گی جو گھر سے باہر نکلیں گی ایسے ڈریس پہن کر کے، ڈریس پہنا ہوا بھی ہے اور جسم نظر بھی آ رہا. اب یہ لعنت یا تو ان عورتوں پر ہے یا ان کے مردوں پر ہے. پہلی والی لعنت دونوں پر ہے. دوسری والی لعنت کا آئدر اپنی مرضی سے نکلی ہیں تو ان پر، گھر والوں کی اجازت سے یا شوہر کی مرضی سے نکلی ہیں تو شوہر پر. ایسے الٹے دماغ کے شوہر بھی تو آج کل ہے نا، کہ بیوی حجاب کرنا چاہتی ہے، شوہر منع کرتا ہے کہ نہیں حجاب نہیں کر سکتی. میرے دوستوں کے سامنے جانا ہے تو بغیر حجاب کے جانا ہوگا. اچھا، حدیث کا پہلا ٹکڑا بھی ذرا سا جب بات ہو گئی ہے تو سمجھا دوں. مرد عورتوں جیسے بنیں گے، عورتیں مردوں جیسا بنیں گی. اب اس کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں. حدیث سمجھنا یہ بھی ایک سائنس ہے، اور مرد ساری زندگی اسی میں گزارتا ہے. ایک زمانے میں گزرا ہے ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں اسپیشلی، کہ جہاں پہ عورتوں کو ایجوکیشن سے دور کیا جاتا تھا، ان کو قطعاً تعلیم نہیں دی جاتی تھی. کہا جاتا تھا ان کو دعائیں پڑھنا اور قرآن پڑھنا بھی مت سکھاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا اور دعائیں پڑھ لی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم اس کو لگائیں، شوہر کی خدمت نہ کریں. شوہر اگر ان کو روکے تو گناہ گار ہوگا، قرآن سے روک رہے ہو، نہ روکے تو اس کے اپنے کام رک جائیں گے. ایک زمانہ تھا، یہ انڈیا اور پاکستان کا ماحول تھا. اچھا، اسی وقت، اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو ساری دنیا میں اس وقت ایسا ہی ہوگا، نہیں. اسی زمانے میں، اسی ٹائم پیریڈ میں عراق میں، ایران میں خواتین مجتہد بن رہی تھیں، اور مجتہد تھیں. اب شہید اول کا زمانہ کتنا، 1000 سال پرانا یا 800 سال پرانا. شہید اول کی اپنی بیٹی مجتہدہ تھی، اور ایسی کہ جب ان سے، شہید اول سے، کوئی خواتین کے ریلیٹڈ مسئلہ پوچھا جاتا تھا، کہتے تھے میری بیٹی سے پوچھو، میرا فتویٰ اس سے نہیں پوچھو، اس کا فتویٰ اس سے پوچھو. علامہ ہلی کے گھر میں ایک وقت میں 18 خواتین مجتہدہ تھیں. علامہ مجلسی کی اپنی بہن آمینہ بیگم، ملا صالح مازندرانی کی بیوی، خود مجتہدہ. اگر میں نام لینا شروع کر دوں
تو یہ شیعت میں نہیں تھا، یہ اہل بیت کے دین میں نہیں تھا. وہاں تو حوضے میں خواتین برابر سے اجتہاد کی منزل پر تھیں. چه قوقایی شده توی دل تنگم، بذار دستت رو بر روی دل